جی بیٹا کہاں تک پڑھی ہے؟ یہاں تک پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کرو آپ، ہاں ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھی آپ. چلو تعوذ پڑھو. شاباش بیٹا، اے کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اعوذ اعوذ باللہ ہی من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں چلو. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. اور غنہ کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ غنہ کسے کہتے ہیں کہ نون کی آواز کو تھوڑا سا مکمل بیٹا مکمل پوری طرح آواز اس کی نون کی آواز ناک میں چھپے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ان الابرار، شاباش آگے، شاباش ویری گڈ، نعیم. ہاں جی بیٹا یہ لام پھر آ گیا، ٹھیک ہے. لام کی 3 جگہوں پہ آتا ہے. عائزہ اپنا بیٹا آواز آنی چاہیے، آواز بالکل نہیں آ رہی ہے آپ کی بیٹا. 2 جگہ پہ، 2 جگہ، ہاں لام کتنی جگہ پہ آتا ہے؟ 2. لام 2 جگہوں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو لام آئے گا آیت کے اوپر، اس کو آیت کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. یہ جب آیت کے اوپر آئے گا تو اس وقت انسان کو اختیار ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. انسان کو اختیار ہوگا، چوائس ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو کیا چوائس ہوگی؟ چوائس یہ ہوگی کہ آپ بیٹا یہاں وقف کر لو یا وقف نہ کرو، ٹھیک ہے. تو وقف کر سکتے ہیں ہم نعیم. اور وقف کرنے کی کیا صورت ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، اس کے اوپر جزم آ جائے، ایسے والا، ٹھیک ہے، ایسے والا. اب یہاں پہ آخری حرف میم ہے تو میم کے اوپر بھی جزم آ جائے گی وقف کی صورت میں، نعیم. اچھا، اور چونکہ ہمیں اختیار تھا اور اس کی دوسری صورت کیا تھی کہ ہم تو وقف نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ وصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر ملانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ نعیم علی الارائکی، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نعیم. اچھا بیٹا یہاں پہ جو ہے نا اب اظہار ہوگا اس نون تنوین کی نون پر، ٹھیک ہے. یہ جو تنوین ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ جب عین آ جائے، اس کے بعد تنوین والے حرف کے بعد عین آ جائے اور 6 حروف ہیں، حروف ہلکی آ جائے، تو اس وقت جو ہے نا یہاں اظہار ہوتا ہے. اظہار کا کیا مطلب؟ یعنی نون تنوین کا جو نون ہے نا بیٹا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ناک میں بالکل نہیں چھپائیں گے. بالکل نہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں تو تھوڑی سی اس کی آواز آئے گی، لیکن یہ جو ہم 1 سیکنڈ کے برابر چھپاتے تھے نا، یہ ایسا نہیں کریں گے، فوراً پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نعیم علی ایسے کیسے؟ ہاں اچھا، یہ تو ایک تو یہ ہوگی کہ یہ آیت کے اوپر آئے گی، اور دوسری کیا ہے کہ یہ آیت کے بغیر آئے گی، آیت نہیں ہوگی، آیت کے بغیر آئے گی، ٹھیک ہے. یہ لام کسی جملے کے درمیان میں یہاں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. جب یہاں آئے گی تو اس وقت یہ لام کا مقصد کیا ہوگا؟ تو اس وقت وصل لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ جی بیٹا وصل لازم. وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، ٹھیک ہے. اور لازم لازمی ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ملا کر ہم پڑھیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے علی الارائک، نہیں، ملا کر ہمیں پڑھنا ضرور پڑے گا ارائک ینظرون. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلو جی. اچھا
یہاں سے پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا ین کے اب یہ نون ہے, نون کے بعد زوا آ جائے, ٹھیک ہے. حروف حلقی کے علاوہ جتنے حروف ہیں با حروف حلقی اور یرملون, ٹھیک ہے, اور با, یہ ان حروفوں کے جتنے اور حروف ہیں اس کے بعد بیٹا یہ آ جائے نون ساکن کے بعد, تو وہاں پہ اخفا ہوگا. وہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا بیٹا. اور اخفا کس کو کہتے تھے کہ نون کی آواز کو ناک میں مکمل نہیں چھپائیں گے بلکہ آدھی آواز ناک میں چھپے گی, ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ینظرون. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ شاباش. ایک منٹ ٹائم دیکھ لوں کیا ہے. ایک تو ٹائم ختم ہو گیا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا. چلو بیٹا کافی ہے آج سے. چلو بیٹا آ گیا آپ آئیزہ.